إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العلی العظیم. مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ اتارا گیا بیچ اس کے قرآن جو ہدایت والا ہے واسطے لوگوں کے اور کھلی نشانیاں ہدایت اور فیصلے کی. پس جو پائے تم میں سے یہ مہینہ پس چاہیے کہ روزے رکھے اس کا، اور جو ہو بیمار یا اوپر سفر کے پس شمار ہے دوسرے دنوں سے ارادہ کرتا ہے. اللہ ساتھ تمہارے بھلائی کا اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے تنگی کا. اور تاکہ پورا کرو تم شمار کو، اور تاکہ تکبیر کہو تم اللہ کی، اور اوپر اس کے کہ ہدایت کی تم کو، اور تاکہ تم شکر کرو. اور تفسیر میں لکھا تھا وہ ایسے ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی پائے یہ مہینہ تو ضرور اس کے روزے رکھیں، اور جو بیمار یا سفر میں ہوں تو اتنے روزے اور دنوں کے رکھیں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا پچھلی آیتوں میں چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ چند دن کے روزے فرض ہیں، اب ان دنوں کا تقرر ہو رہا ہے، یعنی پہلے اس مدت کا اجمالی ذکر تھا، اب اس کی تفصیل ہے. پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ روزے بہترین عبادت ہے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ روزوں کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، یعنی روزہ ذاتاً بھی اچھا ہے اور قناعتاً بھی. پچھلی آیتوں میں روزے کی حکمتیں بیان ہوئی کہ یہ تقویٰ کا ذریعہ ہے. اب روزے کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا روزوں کے لیے یہی موضوع. پچھلی آیتوں میں روزے کے فضائل و احکام بیان ہوئے، اب وقت روزہ یعنی رمضان کے فضائل و احکام بیان ہو رہے ہیں. شہر رمضان الذی، ہماری قرآت میں شہر کو پیش ہے کیونکہ یا تو یہ السیام کا بدل ہے یا پوشیدہ یا مبتدا کی خبر، اور یا خود مبتدا ہے، اور الذی اس کی خبر یا شہر موصوف ہے، الذی صفت اور ہدن اس پوری عبارت کی خبر، یعنی فرض کیے گئے تم پر روزے وہ کون سے ماہ رمضان کے، یا وہ گنتی کے دن ماہ رمضان ہیں، یا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، یا ماہ رمضان لوگوں کا ہادی ہے. شہر کے معنی ہیں ظاہر ہونا، اسی لیے شہرت اور مشہور اور اشتہار ہے. تلوار سونتے کو شہر السیف کہتے ہیں، چونکہ چاند دیکھتے ہی مہینے کی شہرت ہو جاتی ہے اسی لیے اسے شہر کہا جاتا ہے. اور بہت ممکن ہے کہ بڑی بستی کو فارسی میں اسی لیے شہر کہتے ہیں کہ وہ دیہات میں مشہور ہوتا ہے، یعنی گاؤں وغیرہ دیہات میں جو ہے نا مشہور ہوتا ہے کہ فلانا شہر کر کے، اسی لیے اس کو شہر کہا جاتا. اب یہاں پہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی شہر رمضان، رمضان الذی جو آیا تو اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو روزے لے کے آیا، ایک ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، ایک ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہی رمضان کے گنے چنے دن ہیں جس میں روزے رہنا ہے. تو یہ سارے اس کے مطلب نکل سکتے ہیں. رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، اب رمضان جو ہے نا رحمان اللہ کی طرح نام، تو رمضان جو ہے نا اللہ کا نام ہے، اس کو خیال میں رکھیے کہ بڑی اللہ کا نام ہے. چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے نا رمضان آیا رمضان گیا نہیں بولنا رہتا، تھوڑا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان چلا گیا ایسا بول سکتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور گیا، بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور گیا. جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں. تو رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. ماہ رمضان ہم جب بولیں گے تو یہ یعنی شہر رمضان بولیں گے تو ماہ رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کے کام ہوتے ہیں. روز یعنی جس طرح مسجدوں میں اللہ کے گھر میں جو ہے نا اللہ کی ساری کام ہوتے ہیں، ویسے رمضان کے مہینے بھی سب اللہ کی عبادت ہوتی ہے.
روزہ تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو نوکری تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کا کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق ہے، یا رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے کہ زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کی گرد و غبار دھوتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ یعنی اور ایک جو معنی اس کے نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی بولتے ہیں نا جو ایک دم جو پہلی بارش یعنی موسم گرما وغیرہ گزرا وغیرہ اس کے جو پہلی بارش جو پڑتی بولے سارے گرد و غبار کو دھو دیتی بولے، تو اسی لیے ایسے ہی جو ہے نا رمضان کیا کرتا دل کے سارے گرد و غبار کو دھو دیتا، سال بھر جو گرد و غبار جمع ہوا اس پر گناہوں کا نفسانیت کا اس کو دھو دیتا، اسی لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ ایک اور معنی ساون میں روزانہ بارش چاہیے، بھائی بارش کے موسم میں تو روز بارش ہوتی، اور بھادوں میں چار بولتے نا جیسا اگست اور سپٹمبر کا مڈ کا جو یعنی وقت ہوتا یعنی جب بارش ختم پہ ہوتی بولے اس وقت 3 4 بارش پڑ جاتی، اور پھر اسارٹ میں ایک سے کھیتیاں پاک ہو جاتی ہیں، بولے گرمی کے موسم میں کبھی کبھی ایک دم اوکالی بارش ہو جاتی ہے، دیکھو ہم جیسا بولتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدھ بار بارش ہو جاتی جس سے کھیت وغیرہ دھول وغیرہ سب دھل جاتی۔ اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جا رہی ہیں، پھر رمضان کے روزوں نے اس نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا، یا یہ رمضان سے بنا ہے۔ یعنی اس کی مثال کیسی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ 11 مہینے جو نیکیاں چل رہے ہیں رمضان کے مہینے میں جو ہے نا نیکیاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسا پھل پک جاتا بولتے ہیں نا کھیتی ریڈی ہو جاتی کاٹنے کے لیے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے، تو رمضان کا مہینہ ویسا ہے۔ یا یہ رمضان سے بنا جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس زمانے میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ جلانے والا، تو بولے ایک تو مثال ایسی ہے کہ بھائی اس مہینے میں جو ہے نا بھوکو پیاس مسلمان جو ہے نا روزے کی تپش کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہوگا۔ دوسرا جو ہے نا اور یہ رمضان کیا کرتا ہے سارے گناہوں کو جلا ڈالتا، اسی لیے اس کو یعنی رمضان سے بھی بن ایک معنی اس کی یہ بھی نکلتے ہیں کہ جلانے والا۔ بعض نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاول کہا گیا، وغیرہ۔ انشاءاللہ مہینوں کے نام موسم تحقیقات اسنا عشرہ شہرن کی تفسیر میں آ جائے آگے پڑھیں گے ڈیٹیلز میں، لیکن ایک مثال یعنی کچھ لوگ ایسا بھی اس کو بولے کہ بھائی جو موسم تھا اس اعتبار سے جو ہے نا مہینوں کے نام رکھ دیے گئے، تو گرمی کا موسم تھا تو رمضان رکھ دیا گیا، اور جو ہے نا پھر تھوڑا یعنی برسات کا موسم وغیرہ آیا تو اس کو ربیع الاول رکھ دیا گیا، اور پھر جو ہے نا سرد موسم آیا تو اس کو جمادی الاول، جب جو ہے پانی جم رہا تھا وہ جمادی الاول کر کے جو ہے نا نام رکھ دیے گئے۔ لیکن اس کی ڈیٹیلز آگے جب وہ آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے اسنا عشرہ شہرن جو آتا نا ہم نے جو 10 یعنی مہینے بنائے 11 مہینے بنائے جس کے اوپر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ ایک نقطہ اس کو سمجھیے، اسلام کی تاریخ میں قرآن پاک میں احادیث میں کہیں پر ہر وہ چیز کے جو نام رکھے گئے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی کہ جب بچوں کے نام بھی رکھے نا تو مطلب معنی والے رکھیں، مقصد سے رکھیں، ایسی جو ہے نا خالی جو ہے نا دکھاوے کے لیے بولے نام پوشے رکھ دیے ایسا مت کرو، اس کا مقصد ہوتا ہے اس اعتبار سے رکھو۔ دوسری اصطلاحوں میں یہ بات نہیں، یعنی دوسری جگہ یہ بات پیدا نہیں ہوتی، اسلام میں یہ بات ہے برابر، ہر چیز کے جو ہے نا ہر نام کے معنی ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے، بولے کوئی بہت بڑا جاہل ہے لیکن نام دیکھو محمد فاضل رکھ دیتے، اور بزدل کا نام شیر بہادر یا خان بہادر ہوتا ہے، بولے کوئی بزدل ہے لیکن نام دیکھو خان بہادر یا شیر بہادر اس کا نام مل جاتا ہے، اور بدسروں کو یوسف خان بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں، یہ عیب نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا اسی لیے اس کا نام بھی رمضان ہوا، رمضان میں بہت سی خوبیاں ہیں، تفسیر کبیر میں روح البیان وغیرہ ساری تفسیروں میں جو لکھا گیا اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور صوفی کرام فرماتے ہیں اس کا اور ایک باطنی معنی جو نکلتے ہیں نا رمز بولتے ہیں راز کو، راز کی جمع، یعنی بہت سارے راز کو جمع کرو تو اس کو رمز کہیں گے۔ تو رمضان یعنی اس مہینے میں بہت سے راز کھلے، بہت سے راز خلق پہ جو ہے نا آشکار ہوتے ہیں، بہت سے راز جو ہے نا آپ کے لطائف پر کھلتے ہیں، اسی لیے بھی اس کو رمضان کہا گیا، یعنی رمز کا آنا۔ انزل فیہ القرآن، انزل سے بنا ہے جس کے معنی ہے ایک دم اترنا یا اتارنا، فیہ کا مرجع ماہ رمضان ہے۔ قرآن کی پوری تحقیق ہم مقدمے میں بیان کر چکے ہیں، یہاں اتنا سمجھ لو کہ روح البیان اور کبیر نے فرمایا کہ یہ قرآن سے بنا جس کے معنی ہے جمع ہونا، چونکہ اس میں غیبی خبریں اور اولین و آخرین کے عالم جمع ہے اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ہم جو ہے نا تفسیر شروع کرنے سے پہلے بہت ڈیٹیل میں پڑھے قرآن کے معنی میں وغیرہ، وہ تو بیان یوٹیوب پر بھی ہے آپ سن سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بریف جو ہے نا تفسیر کبیر وغیرہ میں جو لکھا گیا ہوتا ہے یعنی قرآن کا یعنی جو معنی ہو وہ یا قراتن جو ہے نا خرون اور خرنون بہت سے اس کے معنی نکلے، تو ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جمع جو جمع کیا گیا، تو کیونکہ اس میں جو ہے نا سارا عالم کا جو ہے نا علم جو ہے نا جمع ہے، اولین سے لے کے آخرین تک کا علم اس میں جمع ہے، سارے راز اس میں جمع ہے، ہر وہ چیز کا یعنی انفارمیشن اس میں موجود ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ تفسیر کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ قرینہ بمعنی علامت ہے، یہ بھی قدرت کے قرائن ہے، چونکہ رمضان شریف میں قرآن کریم
لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف آیا اور بیت العزت میں محفوظ کیا گیا، پھر وہاں سے 30 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ یعنی اب یہ نقطہ بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ قرآن تو 30 سال تک اترا، پھر ایسا کیوں قرآن میں ہے کہ وہ رمضان میں قرآن ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے نا لوح محفوظ سے قرآن، یعنی پہلے آسمان تک، اس کو ایسا سمجھ کے چلو کہ وہاں پر قرآن اتر گیا، پھر وہاں سے جو ہے نا 30 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ کیا حضور پر اترنے کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور ایک یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدا رمضان میں ہوئی۔ اس طرح کی پہلی وحی یعنی اقرا باسم ربک، جو پہلی وحی آئی تھی اسم ربک، جو 5 آیتیں 17 رمضان دوشنبے کے دن سحر کے وقت نازل ہوئیں۔ تفسیر البیان میں سورہ کی آیتیں اتری تھی کب؟ 17 رمضان کو پہلی وحی اتری تھی، اس کو یاد رکھیے، دوشنبے کے دن۔ بعض روایت میں ہے 24 رمضان بھی، اور بعض روایت میں 24 ہی ملتا، تو 17 رمضان بھی پہلی وحی ہو سکتی، 24 بھی ہو سکتی۔ یا جبرائیل امین ہر رمضان میں پورا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان میں قرآن اترا۔ بلکہ تفسیر کبیر اور روح المعانی اور روح البیان وغیرہ میں ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات کو اترے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی جو صحیفے اترے نا، وہ بھی رمضان میں ہی اترے۔ اب پہلی چیز تو آپ کو سمجھنا ہے کہ بھئی ایک تو لوح محفوظ سے قرآن پہلے آسمان تک اترا رمضان میں، پھر وہاں سے جو نا آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا رہا، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، ایک روایت میں 17 رمضان کو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک سورہ الق کی جو آیت ہے وہ پہلی رمضان کو یعنی 17 رمضان کو آئی، اور ایک روایت میں 24 رمضان کو۔ یہ ہو گئی بات۔ اور پھر اور ایک اس میں نکتہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترے آسمان سے، وہ بھی رمضان میں اترے، پہلی رمضان کو اترے۔ اور توریت شریف رمضان کی 6ٹھی رات کو، توریت بھی جو ہے نا رمضان کی 6 تاریخ کو اتری، اور انجیل 13ویں رات کو، اور انجیل بھی جو ہے نا رمضان ہی میں 13ویں دن اتری، اور قرآن کریم 24 رمضان کو اتری۔ غرض کے بہت سی کتابیں اسی مہینے میں اتری۔ تو پتا چلا کہ بہت ساری کتابیں جو ہے نا، انجیل، توریت، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترے، قرآن پاک، یہ سب جو ہے نا رمضان میں اترے۔ بہت سی کتابیں جو نبیوں پہ صحیفے جو اترے وہ رمضان ہی میں اترے۔ ہدی للناس، یا تو یہ قرآن کا حال ہے یا شہر رمضان کی خبر، اور ہدن یا تو مزدوری معنی میں ہے یا اسم فعل، کہ یعنی یہ رمضان یا قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، یا اس میں لوگوں کو ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم ہدی للمتقین میں بیان کر چکے ہیں۔ قرآن کی ہدایت بذریعہ حدیث کے ہے کہ اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو نہ نماز کے معنی سمجھ میں آتے ہیں نہ زکوٰۃ کے، اسی لیے یہاں تو قرآن کو ہدایت فرمایا گیا، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت کو گمراہی۔ اب یہاں پہ یعنی ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ بھائی رمضان کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت دینے والا ہے، لوگوں کو ہدایت بخشنے والا، قرآن بھی لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور اس لیے ہدایت کہہ دیا گیا کہ ہدایت کے معنی کیا ہوتے کہ بھائی لوگوں کو ایک راستہ مل جانا، لیکن اب اس پر جو احکامات ہیں، اس کے جو ڈیٹیلز ہے، وہ اس کا سہارا آپ کہاں ملے گا؟ وہ حدیث مبارک میں ملے گا۔ تو کوئی اگر حدیث سے انکار کرتا ہے، بولے ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، تو وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ نہ نماز کے احکام ملیں گے، نہ صدقے کے احکام ملیں گے، نہ روزے کے احکام، کہیں نہیں ملیں گے، یہ آپ کو حدیث مبارکہ میں ہی ملیں گے۔ تو قرآن کو جو ایلابریٹ کرتی چیز وہ حدیث مبارکہ ہے۔ رمضان کا ہادی ہونا اس طرح ہے کہ رمضان لوگوں کا دل بدل دیتا ہے کہ اس کے آتے ہی مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، تلاوت اور ذکر کی کثرت سے شروع ہو جاتی ہے۔ غرض کے 11 مہینے وعظ و اثر نہیں کرتا جو صرف ماہ رمضان کی آمد اثر کرتی ہے۔ پھر فقط ہدایت ہی نہیں بلکہ مبینات من الہدا، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یعنی رمضان مبارک دیکھتے نا ہم کیسا ہوتا ہے، مسجدوں میں رونق آ جاتی، جیسے آمد سے ہی جو ہے نا لوگ نمازوں میں لگ جاتے، ذکر فکر میں لگ جاتے، قرآن کی تلاوتوں میں لگ جاتے، تو رمضان کی خصوصیت ہے وہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، یا تو پہلی ہدایت سے ہدایت خفی، اور دوسری ہدایت سے جلی یعنی ظاہری ہدایت مراد ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا جو 2 بار ہدا ہدا لفظ استعمال ہوا، تو ہو سکتا ہے اس کے جو ہے نا معنی یہ ہو کہ پہلی والی ہدایت کھلی ہدایت کی طرف اشارہ ہے، دوسری ہدایت جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس میں شریعت کے احکام کے ظاہری ہدایتیں بھی ہیں، اس میں یعنی قرآن میں شریعت کے ظاہری ہدایتیں بھی ہیں، اور اسرار طریقت کی باطنی رہبریاں بھی، اور جو راز طریقت کے پوشیدہ ہے وہ بھی باطنی نقطے سے موجود ہیں۔ جیسا آدمی ویسے اس کی ہدایت، جیسا شخص ہے جیسا قلب رہے گا ویسے اس کو ہدایت ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے قلب کو تیار کرو تاکہ جو ہے نا پوری ہدایت اتر سکے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے قلب کو جو ہے نا وسیع فرما۔ کس کے لیے؟ بولے تیری معرفت کے لیے، تیرے علم کے لیے، تیری پہچان کے لیے۔ یہ ہمیشہ دعا کرنا، کیونکہ جیسا قلب ہوگا نا ویسا جو ہے نا ہدایت ملے گی۔ اگر قلب شرعی ہے تو پھر شریعت والی باتیں جو ہے نا وہ جو ایبزارب کرے گا، اور اگر جو ہے نا اس کے اندر راز کھل جانے کی یعنی جو ہے نا کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر جو ہے نا وہ راز بھی اس پر آشکار ہوں۔ یہ قرآن و رمضان کا یہ قرآن و رمضان کافر کو ایمان کی، مومن کو تقوی و اعمال کی، متقی کو عرفان کی، عارف کو لقاء رحمان کی ہدایت دیتا ہے۔ تو بولے قرآن اور رمضان دونوں، یعنی کیا ہوتا ہے؟ کافر جو ہے اس کو ایمان کی دعوت، مومن جو ہے اس کو تقوی کی دعوت، تقوی کا جو ہے نا اور اعمال کی جو ہے نا ہدایت، جو متقی ہے اس کو عرفان کی، جو آلریڈی جو پرہیزگار ہے متقی ان کو عرفان کی طرف بڑھا دیتا ہے، اور جو عارف ہیں ان کو لقاء رحمان، یعنی بس جو ہے نا
رحمان ہی رحمان، لقلقہ لگا رہتا نا، بس اللہ اللہ کا جو لقلقہ رہتا، بولے ہر جگہ رحمان ہی رحمان، تو بولے ان کے لیے ہے، وہ عارفوں کے لیے ہے۔ تو رمضان اور قرآن دونوں جو ہے نا جیسے ہوں گے ان کو ویسی ہدایت ملے گی۔ اب جیسا ایگزامپل ہے کہ پاور یکساں ہے مگر بلبوں کی قوتیں جدا گانا ہے، ہر بلب اپنی طاقت کے مطابق اس سے ہدایت دیتا ہے، دینے والے کا فیض یکساں مگر لینے والوں کی جھولیاں مختلف ہیں، یا پہلے سے اصول دین کی ہدایت اور دوسری سے فروعی دین کی۔ یعنی اب مثال کیسی دی جا رہی ہے کہ بھائی اب دیکھو آپ 50 واٹ کا بلب لگا دو، کہیں کہیں 10 واٹ کا بلب لگا دو، کہیں جو ہے نا 2 واٹ کا بلب لگا دو، اب پاور تو سیم ہے لیکن کھٹکا جیسا ڈالیں گے نا تو 50 کا ہے وہ اتنا زیادہ روشن کرے گا، 10 کا ہے وہ اتنا کم روشن کرے گا، 2 کا جو ہے بتی کی طرح چلے گا، تمہاری جتنی جھولی ہے اتنا تم بٹور سکتے۔ پہلی ہدایت سے جو خود قرآن کی اپنی ہدایت مراد ہے اور دوسری سے گزشتہ کتابوں کی ہدایت مراد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی قرآن میں اصولی اور فروعی ہدایتیں ہیں یا خفی اور ظاہری ہدایتیں ہیں، یا گزشتہ کتابوں کی کھلی ہدایتیں بھی اس میں موجود ہیں، اور خود اپنی خاص ہدایتیں بھی اس میں موجود ہیں، یعنی ساری ممکنات ہو سکتی ہیں۔ والفرقانی یہ ہدا پر معطوف ہے، اور من کے تحت میں ہے، اس کی مانوی تحقیق ہم الف لام میم کے شروع میں کر چکے ہیں، ہم فرقان کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک کتاب المبین کے اندر، تو وہ بیان بھی اللہ میں سن سکتے پھر سے اگر کسی کو چاہیے تو، کہ یہاں اتنا سمجھ لو بس، اشارہ یہاں یہ سمجھ سکتے کہ سبحان کی طرح مزدور یا اسم مزدور ہے، یہاں یا تو مصدری معنی میں استعمال ہوا یا بمعنی اسم فعل، یعنی اس میں فرق کی نشانیاں بھی موجود ہیں، جس میں مومن و کافر، متقی اور فاجر دین دار اور بے دین میں بخوبی فرق ہو سکے، یہ صفت رمضان میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ جب رمضان میں ایسی خوبیاں ہیں، یعنی اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب فرقان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرق کرنے والے، بولے ایمان والے اور کافروں میں فرق کر دے گا، ویسے جو ہے نا مومن میں اور جو ہے نا یعنی منافق میں جو ہے نا فرق کر دے گا، فاجر اور فاضل میں فرق کر دے گا، متقی پرہیزگار میں اور جو ہے نا گنہگار میں فرق ثابت کر دے گا۔ تو یہ جو ثابت کرنے والی خوبی ہے یہ جو ہے نا قرآن میں بھی ہے، اور یہ خوبی جو ہے نا رمضان میں بھی ہے، دونوں میں بھی یہ خوبی موجود ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اب قرآن میں ہم بولے گے، قرآن جو پڑھتے جو سمجھتے ہیں تو جو ہے نا جو کافر ہے، اگر یعنی کئی آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہے نا بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، فلانا فلانا کافر جو ہے نا وہ قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہ رہا تھا، اور جو ہے نا وہ پڑھا اور جو ہے نا اس کو ہدایت مل گئی، وہ ایمان لے آیا مثال کے طور پر، تو وہ کافر تھا، اس کو مومن کی ہدایت مل گئی۔ اور پھر جو ہے نا قرآن ہی میں بولے جو ایمان لے آئے، بولے قرآن کو پڑھ کے ایسے متقی ایسے پرہیزگار ہو گئے کہ جو ہے نا ان کا معاملے کچھ اور ہو گئے۔ پھر بازی جو ہے نا کوئی قرآن کے اندر سے جو ہے نا راز و نیاز پا کر جو ہے نا عارف باللہ ہو گئے وقت کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں، تو اسی طرح رمضان میں بھی جو ہے نا وہ خوبیاں موجود ہیں۔ رمضان میں بھی جو ہے نا روزہ چور اور روزے دار کا آپ کو فرق مل جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون روزے دار ہے اور کون روزہ چور ہے، اور جو ہے نا کون منافق ہے کون مسلمان ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ منافق جو ہے وہ تو بڑی مشکل سے جو ہے نا اس پر تو بہت بھاری گزریں گے روز، کیونکہ دکھاوے کے لیے رہتا ہے، ریاکاری کے لیے رہتا ہے۔ اب منافق کوئی لیبل نہیں لکھا ہوا، لیکن جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے لیے جو ہے نا روزہ رکھے گا تو منافق ہوگا، مثال کے طور پر اندر ایک باہر ایک۔ تو رمضان میں بھی جس طرح قرآن میں یہ فرق، یعنی جو قرآن کو فرقان اس لیے کہا گیا کہ فرق پیدا کرتا ہے، اسی طرح رمضان میں بھی وہ خوبیاں ہیں کہ وہ فرق پیدا کرتا ہے، جس سے مومن و کافر، متقی و فاجر، دین دار و دین میں بخوبی فرق ہو سکے، یہ صفت رمضان میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ جب رمضان میں ایسی خوبیاں ہیں تو فمن شہدہ منکم الشہر فلیصوموا، فمن کی فے یا زائد یا تفریح کی یا ترتیب کی یا جائزہ ہے، اور من سے مراد عاقل بالغ مسلمان ہے۔ شہیدہ یا تو شہود سے بنا ہے جس کے معنی ہے حاضری یا حصر میں ہونا، سفر کا مقابل۔ اس صورت میں الشہرہ و مفعول فیہ ہو گیا، یعنی جو اس مہینے میں مسافر نہ ہوں بلکہ مقیم ہوں تو روزے رکھیں، تفسیر کبیر و مدراک میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ساری یعنی گرامٹیکل بات سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ گرامر سے بھی، اصطلاح سے، اصطلاحی میننگ سے بھی، لاجک سے بھی، یہ سارے ایسپیکٹ سے جو ہے نا نکال کے آپ کو معنی سمجھا جاتی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ تو لوگ جو سفر میں نہ ہوں، ایک اپنے مقام پر ہو تو وہ روزے رکھے، یا مشاہدے سے بنا ہے، اس صورت میں شہر مفعول اور بے ہے، فل یسومو کی ضمیر بہرحال مفعول فی ہے، یعنی تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کا سن کر یا چاند دیکھ کر یا حساب لگا کر یا عقل سے مشاہدہ کر لے تو اس میں روزے رکھے، یا تم میں سے جو بھی ماہ رمضان پا لے اس طرح کہ اس سے اس مہینے میں 1 منٹ کے لیے ہوش آ جائے تو وہ سارے مہینے کے روزے رکھے۔ غرض کہ یہ کلمہ بہت سے فقہی مسائل کی اصل ہے۔ فقہ فرماتے ہیں یعنی یہ جو لفظ جو استعمال ہوا، اسی لیے اس کو بہت طریقوں میں سمجھا دیا گیا کہ یہ ورڈ اگر یہ ورڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ورڈ کی میننگ چھپی ہوئی اس کے اندر موجود ہے، یا یہ جو ہے نا پہلے کے الفاظ کی طرف اس کا اشارہ ہے، آگے کے یعنی الفاظ کے اشارہ، یہ سارے معنوں سے کیا سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تم کو چاند دکھ جائے رمضان کا، روزے رکھ لو۔ اگر تم کو جو ہے نا حساب کتاب سے پتہ لگ گیا، چاند میں دکھا لیکن حساب کتاب سے پتہ لگ گیا کہ رمضان چالو ہو گیا، جیسا بولتے ہیں نا، مثال کے طور پر شعبان کا 30 دن ہو گئے، مثال کے طور پر چاند دکھے یا نہ دکھے پہلے لگ جاتا ہے، وہاں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ 31 تو دن ہو نہیں سکتے مہینے کے۔
ایسا پھر یا پھر جو نا تمہاری عقل سے حساب کتاب سے تمہاری عقل سے تم اندازہ لگا لیا ابھی روزے رہ جاؤ، یا پھر کوئی بہت بیمار تھا، بہت یعنی اس کو ہوش ہی نہیں تھا، لیکن رمضان میں اگر کچھ وقت کے لیے بھی اس کو ہوش آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کو اس نے پا لیا، پھر وہ روزے رہنا پڑے گا جب بھی صحت مند ہو گیا جب، اور اگر نہیں رہا بے ہوشی رہا پورا مہینہ تو رمضان اس کو نہیں ملا تو اس کے لیے روزے نہیں ہیں۔ اور بہت سی فقہی مسائل جو ہے نا اس سے فقہاء کرام نکالتے ہیں، اس ایک لفظ سے، یہ جو سینٹنس ہم پڑھے اس سے پہلے جو ہے نا آیت کی جو ٹکڑا ہے، اس سے بہت سے فقہی مسائل نکالے جاتے ہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص رمضان کا چاند دیکھ لے اور اس کی گواہی کسی وجہ سے قبول نہ ہو تو اس پر روزہ فرض ہے۔ بولے ایک شخص چاند دیکھ لیا، اس کو دکھ گیا مثال کے، اور وہ گواہی دے گا میں دیکھ لیا میں دیکھ لیا، اس کی گواہی قبول نہیں کر رہے خواجہ صاحب، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کو روزہ رہنا پڑے گا، اس کو روزے فرض ہو گئے۔ لیکن عید کے چاند کا یہ حکم نہیں، اس مسئلے کا ماخذ یہ آیت ہے من شہیدہ عام ہے اور شہرہ سے مراد رمضان ہی ہے۔ اس آیت سے فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے طاقتور مسلمانوں کو بھی فدیے کا اختیار تھا، کہ پچھلی آیت میں ایک قول بیان ہوا، اب ہر امیر غریب پر روزہ ہی فرض ہے، چونکہ اس میں احتمال تھا کہ شاید یہ بیماروں اور مسافروں کی رعایت بھی اس سے حکم سے منسوخ ہو چکی ہو۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے ان دنوں کا حکم پھر دہرایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ رعایتیں باقی ہے۔ یعنی اب ایسا ہے کہ اب پہلی آیت میں ہم جو پڑھے تھے وہاں پر جو ہے نا یعنی جو پہلے روزے آئے تھے اس میں ایک چھوٹ تھی کہ بھئی اگر روزے تم طاقتور بھی روزے رکھ بھی سکتے تب بھی جو ہے نا فدیہ دے کے چھوٹ سکتے، چاہے تو روزے رکھو یا فدیہ دے۔ اب یہ آیت آ کے جو ہے نا وہ سب منسوخ ہو گیا، اب یہاں پر جو ہے نا روزے ہی فرض ہو گئے۔ اب لیکن ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ بھئی جو سفر میں ہے بیمار ہے ان کے لیے کیا حکم ہے، اگر وہ آیت منسوخ ہو گئی تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے، تو اس لیے جو ہے نا پھر سے وہ چیز دہرائی گئی کہ سفر میں ہو بیمار ہو تو جو ہے نا پھر حکم وہ دہرایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا ومن کان منکم مریضا او علی سفر، جو ایسا بیمار ہو جیسے روزہ نقصان دہ یا سفر میں ہو یا سفر پر سوار ہو، یعنی نہ تو وطن میں ہو نہ کہیں 15 روز کے لیے ٹھہرنے کی نیت کی ہو، تو اس پر فعدۃ من ایام اخر، تندرستی یا اقامت کے زمانے میں قضا روزوں کی گنتی پوری کرنا یعنی رکھ لینا واجب ہے۔ پھر سے وہ حکم دہرایا گیا تو پچھلی آیت میں ہم پڑھے تھے کہ بھئی اگر جو ہے نا بیمار ہے اور ایسی بیماری جس سے جو ہے نا روزے اگر رکھتا ہے تو اور نقصان ہو سکتا ہے تو جو ہے نا وہ روزے بعد میں دوہرا لیتا تندرستی ہونے کے بعد، اور اگر سفر میں ہے کہ اس طرح سفر میں ہے کہ 15 دن کا ہی ٹھہرنے کا جو ہے نا اس کا ارادہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو جو ہے نا پھر جیسے سفر ختم ہو اپنے وطن کو واپس آئے تو روزوں کی گنتی پوری کر لے، روزوں کو دوہرا لے۔ ماہ رمضان کو روزوں کے لیے اس واسطے مقرر کیا گیا کہ یرید اللہ بکم اليسر، یسر کے معنی ہے سہولت یا آسانی، اسی لیے مالداری کو یسار کہتے ہیں کہ اس میں آسانی ہوتی ہے۔ کوئی مالدار ہے اس کے لیے کچھ بھی کھا لیتا کچھ بھی خرید لینا آسان ہے، اس کو یسار کہتے ہیں۔ ہاتھ کو یسری کہا جاتا ہے کہ داہنے ہاتھ کی مدد کر کے کام کو آسان کرتا ہے۔ جنت کا نام بھی یسر ہے کہ وہاں ہر طرح کی آسانی ہے، یعنی رب تم پر آسانی چاہتا ہے، اسی لیے اس نے بچوں دیوانوں پر روزے معاف کر دیا اور بیمار مسافروں کو مہلت دے دی۔ جو بچے ہیں جو ہے نا ذہنی طور پر جو ہے نا پاگل ہیں یا بیمار ہیں ان سب کو جو ہے نا روزے معاف ہے، اور مسافروں کو چھوٹ ہے، اور بوڑھوں جو بیمار ہیں ان کو بھی چھوٹ ہے۔ اسی لیے روزوں کے واسطے ماہ رمضان مقرر کیا گیا کہ تمہیں حساب اور قضا میں آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل آسانی فرمانا چاہتا ہے، یہ کوئی جو ہے نا شدت والی چیز نہیں ہے، اسی لیے جو ہے نا بہت ساری سہولتیں دے کر بہت سارے جو ہے نا آسانیاں پیدا کر کے جو ہے نا بتایا گیا کہ بھئی صرف ایک سال میں جو ہے نا اس ایک مہینے کے روزے رکھ لو۔ ولا یرید بکم اليسر، عسر یسر کا مقابل ہے بمعنی دشواری اور سختی، یعنی تم پر سختی نہیں چاہتا ورنہ روزے کسی اور مہینے میں فرض فرماتا۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ اصل میں رمضان کے روزے جو ہوتے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرماتا، اس میں سختی نہیں ہوتی۔ ہاں دوسرے مہینوں میں کوئی روزے رہتے ہیں مثال کہ اللہ تعالیٰ اگر سختی کرنا ہی چاہتا تو کوئی اور مہینے میں فرماتا روزے رکھو کری، لیکن محض رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تو اس وجہ سے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرماتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، واو عطفہ ہے، اس کا معطوف علیہ پر پوشیدہ ہے، اور لام بمانے کی ہے، لِتَعْلَمُونَ، تُكْمِلُوا اکمال سے بنا ہے جس کے معنی ہے پورا کرنا، اور عدت بمانے شمار ہے، یعنی روزے کے لیے ماہ رمضان اس لیے مقرر ہوتا ہے کہ تم جانو اور تمہیں شمار پوری کرنے میں آسانی ہو، چونکہ شمسی مہینوں کی جنتری کتابوں میں ہوتی ہے اور قمری مہینوں کی آسمان پر، کہ ہر شخص چاند دیکھ کر تاریخ کا پتہ لگا سکتا ہے اور اس کی ابتدا و انتہا کی خبر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ رمضان خواہ 29 کا ہو یعنی 29 کا ہو یا 30 کا، تم ثواب کامل پاؤ گے، یہ بھی اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کیلنڈری جو مہینے ہوتے ہیں بولے وہ انسانی عقل کے اعتبار سے کیلنڈر کے اعتبار سے چلتے ہیں، لیکن جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں جو قمری مہینے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، کیونکہ چاند دیکھ کے ہم شروع کرتے ہیں اور چاند دیکھ کے ہم ختم کرتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُونَ اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ، یہ لِتُكْمِلُوا پر معطوف ہے، اور روزوں کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے کی تیسری وجہ تکبرون تکبیر سے بنا ہے، جس کے یا تو اللہ کی حمد کرنا مراد ہے یا تکبیر عید کہنا ہے۔ بولتے نا عید کے دن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے لوگ عید کے دن، ہو سکتا ہے اس کے طرف اشارہ ہے۔ خدا سے مراد یا تو ماہ رمضان کی ہدایت کرنا یا روزے
روزے توفیق دینا، یعنی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایسا اچھا مہینہ روزوں کے لیے بنایا۔ رمضان ختم کر کے شوال کا چاند دیکھ کر تکبیر کہو، یا عید الفطر کے دن تکبیر کہتے ہوئے عید گاہ کو جاؤ، تفسیر کبیر و احمدی میں لکھا ہوا ہے۔ یا زائد تکبیروں والی نماز یعنی نماز عید ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ان روزوں کی توفیق دی۔ لعلکم تشکرون، یہ بھی گزشتہ فعلوں پر معطوف ہے۔ اور رمضان کی چوتھی حکمت، یعنی تاکہ تم اس مہینے کا شکریہ ادا کرو اور یہ روزوں سے فارغ ہو کر عید کی خوشیاں مناؤ کہ رب کی نعمت پر خوش ہونا بھی شکر ہے۔ بولے رب کی ہر نعمت پر جو ہے نا خوش ہونا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ تو اس سے جو ہے نا بہت سے معنی نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت رمضان ہے تو شکر مناتے ہم اللہ کا کہ ہم کو رمضان نصیب ہو، اور عید مناتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا۔ تو پتہ کیا چلا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے، خوشیاں منانا ہے ہر نعمت کی۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا۔ تو اگر اس نعمت پہ ہم شکر نہیں منائیں گے تو پھر کس پہ منائیں گے؟ اس پہ اگر عید نہیں منائیں گے تو کس پہ منائیں گے؟ تو اللہ نے ہم کو سکھایا کہ ہر نعمت پر عید منایا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ اس تفسیر یہ اس آیت ہے کہ مسلمانوں تم یہ سن چکے کہ تم پر چند دنوں کے روزے فرض ہیں، اب ہم بتاتے ہیں کہ وہ مدت ماہ رمضان ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہی رمضان ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا، یا جس میں تمہارے پیغمبر پر قرآن اترنے کی ابتدا ہوئی، جو رب کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں لوگوں کو اصولی ہدایتیں بھی ہیں اور فروعی کھلی ہدایتیں بھی، یا یہ قرآن شرعی احکام کی سراپا ہدایت ہے اور طریقت کے رموز و اسرار کی طرف اشارتاً و کنایتاً ہدایت کرتا ہے، جیسے سگنل ریل کے ڈرائیور کو لائن صاف ہونے یا نہ ہونے کا، اسٹیشن پر آنے کی اجازت ملنے یا نہ ملنے کی ہدایت اشارتاً دیتا ہے۔ اور اس میں حق و باطل کی پہچان بھی ہے۔ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹرین جب گزرتی تو جو ٹرین ڈرائیور ہوتا وہ سگنل دے کے کام کرتا نا، بولے آگے بڑھنا کہ نہیں ہونا، لائن صاف ہے تو گرین، نہیں تو ریڈ ہوتا رک جاتا، اور گرین ہوگا تو لائن صاف چل پڑتا، اور اسٹیشن پہ پہنچنا نہیں پہنچنا، رکنا نہیں رکنا، وہی جو ہے نا سگنل کی وجہ سے جو ہے نا مدد سے ہوتی۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ ہوا، چونکہ قرآن رب سے قریب کرنے والا ہے، اور روزے بھی تو چاہیے کہ روزہ بھی اسی مہینے میں رکھو تاکہ اس میں دوہری برکت ہو، نیز اس مہینے میں رب کی خاص رحمتوں کا بھی نزول ہے، تو چاہیے کہ تمہاری خاص عبادت روزہ بھی اس میں ہی ہو، لہٰذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی امیر و غریب یہ مہینہ پا لے وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، بلا وجہ فدیہ نہ دیں۔ یہ پورا حکم نازل ہوگا، امیر ہو غریب ہو جیسے بھی ہو۔ اور یہ بولا جا رہا ہے کہ رمضان میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، بہت ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے جو ہے نا اس میں جتنا ہو سکے عبادت کرو، روزے رکھو، جو ہو سکتا وہ کرو۔ ہاں، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے یہ اجازت ہے کہ کچھ روزے قضا کر دے، اور اتنے ہی روزے وطن میں آ کر تندرست ہو کر رکھ لے۔ واپس آ کے تو رکھ لو، یا تندرست ہو تو بھی رکھ لو۔ رب نے یہ اجازتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ تمہاری آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا، وہ تمہیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ سمجھو پہلے، یہ ساری سہولتیں، ساری جو آسانیاں، ساری ہدایتیں کیوں ہیں؟ کہ رب چاہتا ہے کہ ہم اپنے وطن کو پہنچے، جہاں سے آئے وہاں جائیں، نہ کہ دوزخ میں۔ ورنہ محض تمہارے یہ معمولی نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے۔ تم لوگ دنیا کی معمولی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کرتے ہو، بہت وقت اور روپیہ خرچ کرتے ہو، پھر بھی ان نعمتوں کے ملنے کا یقین نہیں ہوتا، اور مل کر بھی تمہارے پاس نہیں رہتی۔ تو خود سوچ لو کہ جنت جیسی یقینی اور لازوال نعمت کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ مگر رب تم سے قیمت نہیں مانگتا، صرف بہانہ کر لو، جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ چونکہ وہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، اسی لیے تم پر جنت کے کام آسان کر دیے۔ یعنی اس کو جنت ذہن میں سوچو، ہم کتنی، مثال کے طور پر پیسہ کمانا ہے، گھر چلانا ہے، کوئی نعمت حاصل کرنی ہے، کسی کو نئی گاڑی خریدنا ہے، کسی کو بنگلہ خریدنا ہے، کتنی محنت کر لیتے بھائی، کتنی مشقت کر لیتے، کتنے دن جو ہے نا محنت کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، جوڑ موڑ کے جو ہے نا وہ چیز حاصل کرتے، اور پتا ہے کہ وہ چھوڑ کے جانا ہے، ایسا نہیں کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، پھر بھی اتنی محنت کرتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سوچو ذرا، جنت تو لازوال ہمیشہ رہنے والی وہ نعمت ہے، اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کی قیمت میں تم سے وصول نہیں کرنا، بڑی آسانی سے بول رہا کہ بھائی آسانیاں فراہم کر کے بول رہا کہ وہ جنت میں تم کو داخل کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ۔ لیکن اگر ہم جو ہے نا اپنے اعمال سے کام کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہے۔ خیال رہے کہ انسان کے جنتی ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ انسان، اب یہ بہت گہرا نقطہ ہے، دیکھیے اس کو بڑے غور سے سنیے۔ انسان جنتی ہے دوزخی ہے، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ دو نشانیاں ہیں، اس کو اگر غور کر لینا پتہ لگ جائے گا کہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ اسے نیک اعمال آسان لگتے ہیں، اس کے نیک اعمال آسان ہوں، کوئی بھی نیک کام ہو تو اسے آسانی سے کر گزرتا ہے، اس کو آسان لگتا ہے۔ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا، اتنے رکعتیں پڑھنا عذاب دکھ رہا تو سمجھ لو کہاں کے ہیں۔ اور اگر جو ہے نا وہ آسانی سے شوق و ذوق سے ادا کرتے تو بات کچھ اور ہے۔ بولے پیر صاحب بلا رہے، بولے چلو آ جاؤ محفل ہے، بولے ذکر کریں گے، یہ کریں گے، وہ بولے کہاں جانا بھائی، نکلنا جانا، بولے اس سے اچھا دعوت کھا لیں گے، سمجھ لو کہاں کے ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا فرماتے ہیں کہ اسے نیک اعمال جس پہ آسان ہوں، جو اپنی جان نیک اعمال سے نہیں چھوڑاتا، جو بھاگتا نہیں نیک اعمال سے۔
ہاں آج کل بہت بہت میں دیکھا کہ ابھی جو ہے نا حال ہی میں کل ہی یعنی گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ہے نا عمرے کا جو ہے نا سفر کا جو ہے نا قافلہ بن رہا، تو بہت سے لوگ بولنے لگے بھائی ہمارے گھر میں شادی ہے، بولے بولے ہمارے پاس یہ ایسا مسئلہ ہے۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ بھائی بولے عمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کے پاس جو ہے نا آپ کا دیدار، آپ کے پاس حاضری، جو زندگی میں شاید ہی کسی کو ایک مرتبہ، شاید ہی اگر کوئی مالدار ہے تو ایک دو مرتبہ مل جائے، اور اس کو ہم کمپیئر کس سے کر رہے تھے؟ وہ دعوتوں سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، غور تو کرو، میں حیران ششدر ہو جاتا ہوں سن سن کے، کیسے کیسے کدھر ہماری سوچ جا رہی۔ اللہ اکبر، بڑی غور کرنے والی سوچنے والی بات ہے یار۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے۔ تو پہلی نشانی کیا ہے معلوم ہے؟ اس پہ نیکیاں آسان ہیں، فوری جو ہے نا نیک کام میں کود پڑتے ہیں، فوری جو ہے نا نیک کام کر کر گزرتے ہیں، یہ ایک نشانی ہے جنتی ہونے کی۔ اور دوسری یہ کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دوسری نشانی نیک لوگوں سے محبت ہو، وہ ہمیشہ جو ہے نا نیکوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے پیر صاحب بلا رہے، بولے ارے کہاں یار، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، بولے پکنک پہ جانا ہے، بولے کہیں باہر جانا ہے، بولے گھومنے جانا ہے، بولے جائیں تو پیر صاحب کے محفلات تو ہوتے رہتے بھائی، پہلے یہ پٹا لو۔ غور کرو ذرا، راتوں میں جو ہے نا گالی گلوز کرنے والے، پھرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہو اگر، تو غور کرو کدھر کدھر جا رہی گاڑی۔ اور اگر نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہو، ذکر فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہو، تو فکر میں جو آخرت کی یاد میں جو ہے نا بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہو، تو سوچو گاڑی کدھر جا رہی ہے، تو پھر خوش نصیبی ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے، دیکھیے بہت زبردست گہرا نقطہ ہے۔ یہ دو نشانیاں ہیں، اس کو پکڑ لو تو سمجھ جائیں گے گاڑی کدھر جا رہی۔ نوری چیز نوری کی طرف دوڑتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس کی مثال، یعنی یہ اس کا بیس کیا ہے، یہ بات کیسی کہی گئی؟ اس لیے کہ نوری نور کی طرف ہی آتی ہے، ناری وہ نار کی طرف ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو نوری بننا ہے اور نور کی طرف آنا ہے تو اپنے آپ کو غور کرو۔ روزوں کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے میں یہ بھی حکمت ہے کہ تم اس عبادت کو اچھی طرح جان لو اور آسانی سے گنتی پوری کر لو، اور اس کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی خوشی میں اللہ کی حمد کرو، تکبیر کہو، عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، کیونکہ اس نے تم کو روزوں کی توفیق دی، اور تاکہ تم رب کا شکر کرو، ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو کہ یہ تمہارا کمال نہیں، بلکہ اس پر خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے، اس کی مہربانی ہے بے شک۔ اب ہوتا کیا معلوم ہے، رمضان میں پورے روزے رہ لیے، بولے زبردست صدقہ خیرات کرے، بولے فطرہ دیے، یعنی بہت سارے نیک کام کرے، اتنے قرآن ختم کر لیے، چلتا نا کمپٹیشن چلتا تھا، بولے تیرے کتنے ختم ہوئے؟ 3، میرے کتنے ہوئے؟ 5، یہ بھی کمپٹیشن چلتا۔ بولے کیا پڑھے سمجھ نہیں آئے گا، بولے ختم کرنا ہے، بولے اس کا 6 پارے ہو گئے، بولے میرے آگے بڑھنا ہے، یہ بھی چلتا۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا کچرے کے ڈبے میں ڈال دینا رہتا۔ ہاں، نہ کوئی عبادت پہ فخر کرنا ہے، نہ کتنے قرآن ختم کرے پہ فخر کرنا ہے، نہ کون کتنے روزے رہا پہ فخر کرنا ہے، نہ کون کتنا زکات دیا پہ فخر کرنا ہے، نہ کون کتنا فطرہ دیا پہ فخر کرنا ہے۔ بس یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو موقع اس نے عطا کیا، جو ہم کو نصیب ہوا، ہم کر گزرے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہی معنی ہے اصل عید کے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ماہ رمضان کے متعلق چند جو ہے نا باتیں کہی گئی، وہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں، سنیے۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، بعض نے فرمایا کہ جیسا ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل ہے، جیسا پورے ہفتے میں جمعہ سب سے افضل ہے، ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ربی الاول افضل ہے، اس کے کل 4 نام ہیں۔ بولے بعض نے کہا کہ بھائی رمضان بھی ہے، ربی الاول بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس مہینے میں، تو بولے وہ بھی افضل ہے۔ اب اس مہینے کے جو ہے نا 4 نام ہے، رمضان کے 4 نام ہیں، ایک ماہ رمضان، دوسرا ماہ صبر، تیسرا ماہ مواسات، اور چوتھا ماہ وسعت رزق۔ یہ 4 نام مشکات کتاب الصوم میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ رمضان کی وجہ تسمیہ ہم تفسیر بیان چکے، رمضان کے کیا معنی تو ہم سن چکے بھی تھوڑی دیر پہلے۔ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ماہ صبر کہتے ہیں۔ تو دوسرا نام جو ماہ صبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزہ صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر سے رکھ سکتے ہیں، اور اسی مہینے میں ہم روزے رہتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ صبر کہا گیا۔ تو ماہ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، ماہ صبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا نام مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اس ماہ کو مواسات بھی کہتے ہیں۔ یہ تیسرے ماہ مواسات کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھلائی کی طرف، اور سب سے زیادہ ہم کس پہ بھلائی کرتے ہیں؟ بولتے ہیں نا زکات بھی نکال دو، پہلے اپنے رشتہ دار، ضرورت مند رشتہ داروں کو دو، پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، بولے ان کا افطار ہے کہ نہیں، ان کا سحری کرنے کے لیے سامان ہے کہ نہیں، ہر کوئی فکر میں لگ جاتا ہے، دیکھو اسی لیے اس کو ماہ مواسات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں رزق کی فراغی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتا ہے، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اور ماہ وسعت رزق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رزق دراز ہو جاتا، دیکھو اچھے غریب سے غریب بھی اچھے سے اچھا کھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 نام ہوئے رمضان کے، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے کچھ یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، سنیے۔ ایک کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ کنواں ہے اور یہ دریا، یا یہ دریا ہے اور وہ بارش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ بولے کعبۃ اللہ کے پاس جانا پڑتا، بولے ماہ رمضان آ کے نوازتا، تو گویا وہ کنواں ہے تو پھر یہ جو نا بارش ہے، ایسے اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں ہم۔ دوسرا، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے، مثلا بقرعید کی چند تاریخوں میں، حج محرم کی 10ویں تاریخ
افضل مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے، اور روزہ عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظام عبادت اور اس کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار کرنا وہ بھی عبادت، اور اس میں سو جانا بھی عبادت، پھر سحری کھانا عبادت۔ غرض کے ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ بولے جو ہے نا بقرعید میں جو ہے نا چند راتیں افضل ہو گئی، محرم میں جو ہے نا عاشورے کا دن افضل ہو گیا، لیکن رمضان کا ہر دن جو ہے نا افضل والا، کیونکہ ہر کام جو اس میں کرتے ہیں نا بولے اس میں جو ہے نا اللہ کی عبادت پوشیدہ ہے۔ بولے افطار کا وقت کا انتظار، افطار کر لیے، چلو افطار ہوتے بولتے پھر چلو تراویح کا ٹائم ہے، تراویح کے لیے نکلنا ہے، اس میں لگ جاتے، وہ بھی عبادت۔ تراویح پڑھ لیے وہ بھی عبادت، تراویح کے بعد کوئی قرآن پڑھنا چاہتا وہ بھی عبادت، کوئی سو کے جو ہے نا سحری موٹنا ہے، تہجد موٹنا ہے، وہ سونا وہ بھی عبادت، تہجد موٹ کے تہجد پڑھ لینا وہ بھی عبادت، پھر سحری کر لینا وہ بھی عبادت، روزے کی حالت میں کام کرنا وہ بھی عبادت۔ بولے ہر چیز جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی رضا نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر محبوب کے استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کے درجے بڑھاتا ہے۔ بولے جس طرح ایک بھٹی ہے جس میں جو ہے نا گندا لوہا ڈالو، زنگالو صاف ہو کے جو ہے نا اسے ہم اسٹیل بنا سکتے، کوئی پرزہ بنا سکتے، اس قابل بنا دیتی بھٹی، اور جو ہے نا گندا میلا سونا ڈالو تو پھر میل جم کے خالص سونا آ جاتا ہے، جس سے زیور بن جاتے، یار کے گلے میں سج جاتے۔ بولے ویسے ہی رمضان کیا کرتا معلوم ہے، سارے گناہوں کو یعنی جو گناہ تھے بولے سب کو جلا کے خاک کر دیتا، اور مسلمانوں کو جو ہے نا نیکوکار بنا دیتا، اور جو آلریڈی متقی نیکوکار ہیں ان کے درجات بلند ہو جاتے رمضان۔ چوتھی بات، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گناہ ملتا ہے۔ بولے رمضان میں کوئی ایک رکعت نفل پڑھے تو فرض پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا، اور اگر فرض ادا کر رہے تو 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچواں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ رمضان میں کوئی فوت ہوا تو اس سے خبر کے سوال نہیں ہوتے، ڈائریکٹ جو ہے نا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خبر کو وسیع کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹا، اس مہینے میں شب قدر ہیں، کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ معلوم ہوا، اب اس کو دیکھیے بہت ہی یعنی بولتے ہیں نا شب قدر کا راز جو ہے نا وہ فاش ہو رہا، اس کو غور سے سنیے۔ بولے ایک جگہ بتایا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور ان انزلناہ کے سورے میں بولے ان اللہ فی لیلۃ القدر، بولے ہم اس رات کے دن جو ہے نا قرآن اتارے۔ دونوں کو ملائے تو کیا ہوتا سنیے۔ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے۔ لیلۃ القدر اگر دیکھیں گے آپ 9 حروف ہے، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوا۔ 9 حروف، 3 9 27، 27 حاصل ہوئے، معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا علماء کرام جو ہے نا تفسیر روح البیان میں جو ہے نا سورہ قدر کی جو تفسیر ہے اس کے اعتبار سے جو ہے نا پکڑ کے بتا کہ 27ویں شب رمضان کی ہے، زیادہ معتبر ہے شب قدر کے لیے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو لیلۃ القدر لفظ ہے وہ 3 بار اس میں جو ہے نا 9 حروف ہیں ٹوٹل، اور 3 بار استعمال ہوا، تو اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے 3 بار آیا اور 9 حروف ہے، 3 9 27، 27ویں شب ہے رمضان۔ اس اعتبار سے 27 جو ہے نا زیادہ معتبر ہے شب قدر کے لیے۔ اور ایک اس کے فضائل جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ پھر بھی رمضان میں گناہ کرتے ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان جس کو خرین کہتے ہیں اس کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں۔ جو جن اس کے ساتھ ہے تو شیطان بن چکا اس کے اعمال کی وجہ سے، جو خرین ہے وہ یا پھر اس کا نفس امارہ اس کو بھٹکاتے اس میں گناہ کرتے، ورنہ جو ہے نا شیطان تو قید ہوتا ہے رمضان، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جنت کو سجا دیا جاتا، آراستہ کیا جاتا، اسی لیے نیکیاں بہت زیادہ ہوتی اس مہینے۔ آٹھواں، رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، ضرور میں لکھا ہوا ہے کتنا بھی کھاؤ کوئی حساب کتاب نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چڑھتے جانا کھاتے جانا نہیں ہے۔ نواں، قیامت میں رمضان و قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا کہ مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، شب اور تراویح کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں مل کے دونوں اللہ کے پاس شفاعت کریں گے۔ قرآن بولے گا رات میں سوتا نہیں تھا میں اس کو یعنی مجھے پڑھنے میں بزی رہتا تھا، بولے تراویح پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، بولے یا اللہ اسے معاف فرما۔ رمضان بولے گا یا اللہ میں اسے جو ہے نا کھانے پینے سے روکتا تھا، بولے اور یہ جو ہے نا روزے رکھتا تھا تیری رضا کے لیے، اس کی شفاعت فرما۔ دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، آپ جو ہے نا ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے رمضان۔ رب تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بہت سارے جہنمیوں کو معاف فرماتا ہے، نکال کے جو اپنے دست رحمت سے جو ہے ان کو جنت میں ڈال دیتا۔ 11واں، قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ اس طرح نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا، جو قرآن شریف میں مہینوں کے نام آئے وہ صرف رمضان کا مہینے کا نام آیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا، صحابہ میں صرف حضرت زید ابن حارث کا نام قرآن میں لیا گیا۔ یہ 3 نام جو ہے نا قرآن میں ہیں، مہینوں میں رمضان،
بیویوں میں بی بی مریم کا نام، اور صحابہ کرام میں جو ہے نا حضرت زید ابن حارث کا نام جو ہے نا قرآن میں آیا، جس سے ان تینوں چیزوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ بار بار رمضان شریف میں افطار و سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے میم ضاد الف نون۔ رمضان میں رمض آن جو ہوتا ہے نا، رے میم ضاد الف نون۔ رے سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے زمان الہی، یعنی آپ بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی زمان میں آ جانا، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا نقطہ ہے، دیکھیں، واہ 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 واہ۔ رے سے رحمت الہی، میم سے محبت الہی، ضاد سے زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادت خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادتیں کرے وہ ان 5 انعام کا موسم مستحق ہے۔ تو 5 عبادتیں جو ہے نا وہ 5 چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ بولا گیا کہ کیا ہے، رحمت، محبت، زمان، امان اور نور۔ یہ 5 چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ جس وقت یا جس جگہ کو کسی بڑی چیز سے نسبت ہو جائے، اس وقت اور اس جگہ کو بہت عظمت و عزت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی جگہ کو جو ہے نا بڑی چیز سے اگر اس کو جوڑ دیا گیا تو اس کی عظمت ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی عزت یہ بیان کی گئی کہ اس میں قرآن کریم اتری۔ اسی قاعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ، وہ تاریخ، وہ دن، وہ وقت بہت افضل ہے، کیونکہ اس میں صاحب قرآن شریف لائے۔ یعنی سوچئے قرآن کا نازل ہونے پہ جو ہے نا اتنی عظمت ہو گئی، تو جو صاحب قرآن ہے ان کا آنا کتنی بڑی بات ہو جائے گی، غور کیجئے۔ بلکہ بعض عاشق ربیع الاول کو رمضان سے افضل مانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے افضل ہے۔ اسی لیے کعبہ دیکھنے والا حاجی اور قرآن پڑھنے والا قاری اور حضور کو دیکھنے والا صحابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ قرآن کو پڑھنے والا قاری بن گیا، صحیح طرح سے جو قرآن پڑھتا وہ قاری بن گیا، کعبے کو دیکھنے والا حاجی بن گیا، لیکن سرکار کو جو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ اور صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے، کوئی ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، مگر کلام الہی جو رب کی صفت ہے وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پہلا فائدہ۔ رب کی نعمت ملنے پر تکبیر کہنا، خوشی منانا، شکر ادا کرنا بہت بہتر ہے، جیسا کہ وَلِتُكَبِّرُونَ اللہ سے معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے تھے۔ سرکار رمضان آنے پر صحابہ کرام کو مبارکباد خوشخبری دیتے تھے۔ اسی جگہ روح البیان میں ہے کہ خوشی پر مبارکباد دینا حدیث سے ثابت ہے، لہذا شب و ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جائز خوشی منانا بہت ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر جائز خوشی منانا ثواب ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ جس کی آمد پر خوشی کرنا بہتر، اس کے وداع پر اظہار غم بھی ثواب۔ دیکھو نکاح کے وقت خوشی سنت، اور طلاق اور شوہر کی وفات پر اظہار غم و عدت میں صوب کرنا بھی ضروری۔ لہذا رمضان شریف کے وداع پر غمناک ہونا، جمعۃ الوداع میں فریفتہ الفاظ کہنا جائز ہے۔ اس سے مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بقیہ وقت کی قدر کریں اور کچھ رب کی عبادت کر لیں۔ اسے شرک یا بدعت کہنا ہوتا نہیں، بولتے نا جمعۃ الوداع شرک ہے، جمعۃ الوداع بدعت ہے، کچھ فرقے کہتے ہیں ارے بھائی اگر اللہ کی نعمت پر شکر کرنا ہے تو جو ہے نا کوئی چیز چلے جانے پر جو ہے نا غم بھی کرنا جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے جانے پر اگر جمعۃ الوداع میں کچھ بات غمناک بات کہتے، کوئی روتا ہے مثال کے طور پر، تو 2 اشارے ہیں، ایک تو اللہ کی رحمت جانے والے چند دن بچ گئے، بھائی غنیمت جان لو، حاصل کر لو، بولے وقت ضائع مت کرو، وہ بھی یعنی ایک طرح کی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جو ہے نا کہ رحمت جانے والی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہانا، کوئی بدعت یا شرک نہیں۔ نماز عیدین، اس میں زائد تکبیرات کا ہونا، عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہتے ہوئے جانا اسی آیت سے ثابت ہے۔ بلکہ تفسیر کبیر نے عبداللہ ابن عباس سے نقل فرمایا کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیریں کہنا اور عید کی شب میں بھی تکبیریں کہنا بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کے تمام دن تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ خوشی پر نعرے تکبیر لگانا بہتر ہے اور اس آیت سے ثابت ہے۔ کوئی خوشی کی چیز ہے بولتے نا نعرے تکبیر اللہ اکبر بولتے تھے، ہاں تو کوئی خوشی پہ تکبیر لگانا جائز ہے، اسی آیت سے ثابت ہے۔ نیز مسلم شریف کے آخر میں حدیث ہجرت ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ حضور پاک کے مدینہ پاک پہنچنے پر انصار بازاروں میں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو آج اگر یا محمد بولتے تو بہت سارے فرقے لوگ، کئی فرقے بولنے لگتے کہ وہ شرک بدعت ہے، لیکن سرکار کے روکے نہیں، بولے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے پھرتے تھے بازار میں جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے۔ رمضان کے چاند میں ایک مسلم کی گواہی معتبر، بلکہ اگر قاضی اس کی گواہی نہ مانے تو صرف اس دیکھنے والے پر ہی روزہ واجب ہوگا، کیونکہ اس آیت میں صرف رمضان کے مشاہدے پر روزے واجب کیے گئے، مگر شوال کے چاند میں کم از کم 2 گواہان ضروری ہے، کیونکہ وہاں عبادت میں داخل ہونا تھا اور یہاں اس سے نکلنا، اور ثبوت عبادت آسان ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے اس کے عید کے لیے 2 گواہ لگیں گے، اور رمضان کے چاند کے لیے 1 گواہ بھی کافی ہے۔ اگر دیوانہ یا بے ہوش ماہ رمضان میں 1 منٹ کے لیے ہوش میں آ جائے، اس پر سارے مہینے کے روزے فرض ہیں، کیونکہ اس نے مہینہ پا لیا اور اس کا مشاہدہ کر لیا، اور جو پورے مہینے میں بے ہوش
رہا اس پر روزے واجب نہ ہوئے کہ اس نے مہینہ پایا ہی نہیں۔ اور ایک فائدہ، جب ماہ رمضان اس لیے سارے مہینوں سے افضل ہوا کہ اس میں قرآن اترا، شب قدر ہزار مہینوں سے اس لیے بہتر ہوئی کہ اس میں نزول قرآن ہوا، تو جس ذات پاک پر قرآن اترا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے افضل ہیں، کوئی مہینہ رمضان کی طرح نہیں، تو کوئی فرشتہ یا انسان یا کوئی مخلوق حضور کی مثل نہیں۔ رمضان میں الفاظ قرآن کا نزول اور حضور کے کان شریف پر الفاظ قرآن کا نزول ہے، دماغ شریف پر معنی قرآن کا اور دل مبارک پر اسرار قرآن کا نزول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے یعنی اس مہینے یعنی آپ کے کان پر جو ہے نا قرآن اترا، آپ کے دل میں جو ہے نا اس کے راز پہنچے اسی مہینے میں، اس لیے جو ہے نا رب فرماتا ہے نزل له علی قلبی، نقش قرآن کی جگہ کاغذ ہے، الفاظ کی جگہ زبان۔ بولے جان جو قرآن لکھا تھا کاغذ پر، بولا جاتا زبان سے، جب اوراق قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے جہاں نقوش قرآن رہتے ہیں، تو دل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ناپاک و گندے خیالات کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جس دل میں سارا قرآن کا نقش موجود ہے، اس کے اسرار موجود ہیں، وہاں ناپاک خیال نہیں پہنچ سکتے۔ جو اسرار قرآن کی منزل ہے، لا یسمعہ الا المطہرون، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ طاہر ہے، پاک ہے۔ ماہ رمضان کی ایک تاریخ میں نزول قرآن ہوا، مگر اسی ایک تاریخ کی برکت سے سارا مہینہ افضل ہو گیا، بلکہ رمضان کے پڑوس ہونے کی وجہ سے شعبان کو عزت مل گئی، جیسے جمعہ کے پڑوس ہونے سے جمعرات کو، لہٰذا حضور کے صدقے میں تمام صحابہ و اہل بیت کے درجے بڑھ گئے، خصوصاً حضرت صدیق و فاروق جو ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوئے ہیں، غرض کے حضور کا قرب افضلیت کا باعث ہے۔ بولے ماہ رمضان کی وجہ سے جو نا شعبان افضل ہو گیا، کیونکہ شعبان ماہ رمضان کا پڑوسی ہو گیا مثال کے طور پر۔ ویسے جو نا جمعے کی فضیلت سے جو نا جمعرات افضل ہو گیا، کیونکہ جمعے کا پڑوسی جمعرات ہو گیا۔ ویسے ہی بولتے کہ سرکار کے جن کو سرکار کا قرب نصیب ہوا، بولے وہ بہت افضل ہوا، اہل بیت ہو گئے مثال کے طور پر، صحابی ہو گئے، اور جو حضرت عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما آپ کے پاس آپ کے بازو جو ہے نا لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، تو ان کا جو مقام ہے، منزلت ہے، سبحان اللہ، تو بولے آپ کے قرب سے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا فضیلت مل جاتی ہے، افضل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر چند مسئلے ہیں۔ ماہ رمضان میں افطار اور سحری کا وقت بڑا مبارک ہے، اس وقت دعائیں مانگی جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ افطار کسی حلال چیز سے کرے، جیسا کہ خرما یعنی کھجور یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ بولے افطار میں اور سحری میں دعائیں قبول ہوتی، جتنا ہو سکے دعائیں کیا کرو۔ دوسرا مسئلہ، روزے دار کو افطار کرنے میں روزے کا ثواب ہے، مگر اس سے روزے والا ثواب سے محروم نہ ہوگا، اور افطار کرنے والے پر روزہ معاف نہ ہوگا۔ بولے تم روزہ نہیں تھے مگر روزہ کے ساتھ بیٹھ کے افطار کھول رہے تو تم کو ثواب ملے گا برابر، لیکن روزے والا نہیں، روزہ تو تم کو دہرانا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ، افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرنا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، مگر اتنی جلدی یا دیر کرنے کہ روزے میں ہی شبہ ہو جائے، یعنی اتنا بھی لیٹ نہیں کر دینا کہ اتنا جلدی بھی نہیں کر دینا کہ روزے میں شبہ ہو جائے، بلکہ سحری رات کے آخر چھٹے حصے میں کھائیں۔ اور ایک مسئلہ، رمضان میں 20 رکعت تراویح سنت ہے، 8 تراویح کا ثبوت نہیں، یہ غیر مقلدوں کی ایجاد ہے۔ اب یہاں کیا فرماتے ہیں کہ 8 رکعت جو ہے نا وہ ایجاد ہے، اصل میں ملتا 20 ہی، وہ کیسے؟ غیر مقلدوں کے یعنی ایک تھوڑی سی بات یہاں سمجھ لو کہ اگر تراویح 8 رکعتیں ہوتی تو قرآن پاک کے رکوع 216 ہوتے، کیونکہ رکوع اس حصے کا نام ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تراویح کی 1 رکعت میں پڑھ کر رکوع فرماتے تھے، اس سے تو رکوع ایجاد ہوا۔ تو 27 رمضان کو آپ قرآن ختم فرماتے، چونکہ تراویح 20 رکعت ہیں اور صحابہ کرام 27 رمضان کو ختم کرتے تھے، اس حساب سے 540 رکوع بنتے ہیں، اور تقریباً ہی ہیں 557 یعنی 557 رکوع قرآن میں کل ہیں۔ تو اس حساب سے اگر 20 رکعتیں ہوں اور ہر رکعت میں رکوع پڑھا جائے، اور 27ویں دن جو ہے نا ساری تراویح ختم کرتے تھے آپ، قرآن ختم کرتے تھے، تو اس اعتبار سے 540 بنتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا گیا تو صحیح ہے، اگر 8 ہے تو بیٹھے گا ہی نہیں حساب، آپ کو بائی ہاف کر دینا پڑے گا رکوع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ 20 رکعت والا جو ہے نا ایک مسئلہ بھی آپ کو مل جاتا، اس کے ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ رکوع کا ایجادی جو ہے نا ویسے ہوا، رکوع جو لگایا گیا۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ارواح پیدا فرما کر ان پرانے نور کی تجلی، اس پر نور کی تجلی ڈالی، اس تجلی کا وقت گویا رمضان ہے۔ جب روح اللہ تعالیٰ نے سب روحیں پیدا فرمائی اور اس پر نور کے چھینٹے پڑے، تو اس جو وقت تھا وہ رمضان، اس لیے کہتے ہیں رمز کا آنا، نور کا آنا۔ راز کیا ہوتا؟ وہ نور ہوتا، اور نور کا آ جانا، کھل جانا، وہ رمضان ہے، رمز کا آنا۔ تو نور کا آنا اصل میں رمضان، تو جس پر ہمیشہ نور کی بارش ہوتی وہ ہمیشہ رمضان میں ہے۔ سبحان اللہ، اس نقطے کو سمجھو۔ اس وقت میں ان ارواح کو قرآن یعنی علم اجمالی، ایک ہوتا جنرل نالج، علم اجمالی جنرل نالج حاصل ہوا، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں عقل قرآنی، یعنی بولتے نا مثال کے طور پر یعنی اپنی عقل قرآنی سے سمجھنا، یعنی بولتے نا جو یونیورسل نالج یا قدرتی نظام مثال کے طور پر کہتے ہیں۔ اس علم میں علوم تفصیلیہ بولے ڈیٹیل نالج کے دلائل و مسائل ہیں، جس کا نام عقل فرقانی ہے۔ اب عقل فرقانی کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر انٹیلیجنس، انالیٹکس ہو۔ جو شخص اس وقت میں حاضر ہو یعنی اسے حضور ذات حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو جس کو وہ سمجھ میں آ گیا
پھر وہ روزہ رکھے، یعنی اپنے کو قول و فعل و حرکت سے باز رکھے، بولنے سے، کچھ کام کرنے سے، حرکت سے باز رکھے۔ یعنی اشارہ کدھر ہے؟ اشارہ مراقبے کی طرف ہے، یا مراقبے میں ایک دم چھوڑ دیتے پاڑی، نہ کوئی کسی سے بات کرتے، نہ کوئی حرکت کرتے۔ اور جو کوئی قلبی بیماریوں میں مبتلا ہو اور نفسانی حجاب اسے اس حضور سے روکے، یا جو سفر میں ہو یعنی ابھی راہ محبت طے کر رہا ہو، اسے منزل حضور تک نہ پہنچا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ دوسرے مراتب حاصل کرے کہ انہیں طے کر کے اس مقام پر پہنچے۔ یعنی کیا بولتے ہیں کہ جو مراقبہ جن کو ابھی عطا نہیں ہوا، جو اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں جو ہے نا اپنی سوچ کو مسخر کر سکیں، روک سکیں، جو ہے نا حرکت کو روک سکے، جو فعل کو جو ہے نا اپنی زبان کو روک سکے، اور جو ہے نا اپنے اندر اتر سکے، اگر وہ جو ہو گیا تو بات الگ ہے۔ جن کو نہیں ہوا تو بولے کوشش کرتے رہو، ذکر و فکر کرتے رہو، اپنے اندر وہ بات پیدا کرو تاکہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ ان کو کہا گیا کہ مسافر ہیں، سفر میں ہیں۔ رب چاہتا ہے کہ مقام توحید تک پہنچنے میں تم پر آسانی کرے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ عاجز نفسوں پر بھاری تکلیفیں ڈال کر انہیں مصیبت دیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا چھوڑو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم سب کچھ ترک کر کے جو ہے نا نفس پہ جو ہے نا ظلم کرو، نہیں، بلکہ نفس کا تزکیہ کرو، اس کو عاجز کرو۔ اور تمہیں چاہیے کہ ان مراتب و حالات اور مقامات کے سارے درجے پورے کر لو۔ بولے پھر ہر وہ مقام کا، ہر درجے کا، بولے نفس امارہ سے نفس لوامہ پہ پہنچے تو اس درجے اس مقام کے مراتب حاصل کرو، نفس لوامہ سے نفس ملمہ میں پہنچے تو اس منزلت و مقام کے جو مراتب حاصل کرو، پھر وہاں سے مطمئنہ میں پہنچے تو وہ مقام و منزلت حاصل کرو، اور رب کی تکبیریں کرتے ہوئے اور نعمت ہدایت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس راستے کو طے کرتے ہوئے چلے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تکبیر کہنے وہی ذکر مراقبے کرتے ہوئے کہاں تک پہنچو؟ بولے مشاہدے تک پہنچ جاؤ، بولے اللہ رب تک پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی اس کا باطنی نقطہ، گہرا نقطہ جو ابن العربی بیان کرتے ہیں وہ میں یہاں پہ بولا۔ اور دوسرا صوفیہ تفسیر یہ ہے، صوفیہ کا فرماتے ہیں کہ ہماری تین عیدیں ہیں۔ ایک عید افطار جس کا نام ہے عید طبیعت، یہ رمضان گزار کر حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہوتا عید طبیعت، عید افطار، بولے عید الفطر جو رمضان کے روزے رکھ کر ہم کو عید مل جاتی ہے۔ دوسری عید دیدار، یہ پہلی عید سے بڑی ہے، یہ خیریت سے زندگی گزار کر اور حلال موت دے کر حاصل ہوتی ہے۔ بولے بھائی اچھے اعمال کر کے نیک کر کے جو ہے نا خاتمہ بالخیر ہونا، اللہ کا دیدار نصیب ہونا، تو عید دیدار ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا عرس منائی جاتی ہے کیونکہ وہ عید ہے، ان کی عید ہوئی اس دن۔ اور تیسری عید اللقاء یار اور تجلی انوار، یہ سب سے بڑی عید ہے، یہ راہ دشوار گزار کر اور موت نفس کو حلال دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، اور وہی عید حقیقی عید ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لقاء یار، دیدار یار، بولے بس لخ لخا جو بولتے نا، رب میں کھو جانا، میں نہیں ہوں تو نہیں، وہ کچھ نہیں، بس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ مقام حاصل کرنا، وہ کیسے حاصل ہوتا؟ موتن قبل، مرنے سے پہلے مر کے دے، بولے اپنے نفس کو تزکیہ کر، دنیا کے لیے تو مر جا اور جو ہے نا صرف رب کے لیے جی۔ تو اس مقام کو جب حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ حقیقی عید نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر روزے داروں کی ظاہری عید، جو ظاہر روزے رکھتے ہیں ان کی ظاہری عید، حقیقی روزے والوں کی عید بھی حقیقی، رب تعالیٰ حقیقی روزداروں کی بھی عید حقیقی، رب تعالیٰ حقیقی عید نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں حقیقی عید کا حلال دیکھنے ہی تو گئے تھے، اس حلال کے لیے ظاہری مہینے مقدر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولے وہ حلال عید حاصل کرنا بڑی بات ہے، بولے مولا ہم کو حقیقی عید نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.